تو یہ شخص کہتا ہے کہ جب کسی بات کو حدیث اور قول رسول ہم قرار دیں تو وہی حدیث ہو سکتی ہے، خواہ محدثین اپنے اصول کی روشنی میں اسے ضعیف حتیٰ کہ موضوع بھی کیوں نہ کہتے ہوں، ہم فلسفہ کائنات کی رو سے اسی بات کا حدیث رسول ہونا ثابت کر لیتے ہیں، اس لیے ہم کو کسی اور اصول کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک، یعنی میں من گھڑت جو منہ کو آیا بول دوں گا، اس میں کوئی بھی میرے کو اصول نہیں سکھانا، ضوابط نہیں بتانا، بڑوں کی طرف بات کو نہیں لکھ جانا، میں بولا تو جیسا بولا ویسا مان لینا۔ نعوذ باللہ من ذلک، بھلا بتائیے ایسا اعتقاد اور یہ کہنا کہ میں جس کو حدیث بول دوں وہ حدیث، کس قدر خطرناک بات اور کس قدر خطرناک دعویٰ ہے۔ گویا کہ یہ شخص اپنے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز سمجھتا ہے اور پھر یہ شخص جو کہے اس کو مان لینے کی تعلیم دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ احادیث کے بارے میں اس قسم کی واہیات۔ اسلام مسلمانوں کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری اور واحد دین ہے۔ یہ بات ذرا اچھی طریقے سے سمجھیے، توہین اسلام کا جو مسئلہ آج کل چل رہا ہے اس میں اس بات کا بھی خصوصیت کے ساتھ دخل۔ اسلام مسلمانوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا آخری اور واحد دین ہے، یہ ایک مستقل مذہب اور مکمل تہذیب کا نام ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس میں کمی بیشی، حذف و اضافے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر حذف و اضافے کی کسی کو اجازت بھی نہیں ہے۔ اسلام نے مذاہب باطلہ تو الگ رہے، تمام ادیان سماویہ کو بھی منسوخ العمل قرار دیا، یعنی جتنے آسمانی دین آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی، ما قبل کے انبیاء علیہ السلام کے جو دین تھے، وہ تمام ادیان کو دین اسلام کے آ جانے کے بعد، حضور پاک علیہ السلام کی بعثت کے بعد منسوخ قرار دیا گیا، منسوخ العمل قرار دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کو دستور ہدایت بنا کر، قرآن پاک کو اسلام کا قانون بنا کر نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچایا گیا اور اسی کو اسلام ماننے کی تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی دین اسلام ہے۔ مگر چند بسویشور کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے یہ کیا خیال رکھتا ہے کہ تمام مذاہب حق ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تمام مذاہب حق ہیں اور اسلام کے اجزاء کی حیثیت سے اس میں داخل و شامل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حتیٰ کہ یہودی، عیسائی، بودھ، آریہ، لنگایت، پارسی وغیرہ وغیرہ سب جو پہلے غیر اسلام کہلاتے تھے، وہ چند بسویشور کے ظہور کے بعد خود بخود اسلام میں شامل ہو کر اسلام ہی کہلائے۔ یعنی ابھی نے ان کو بول دیا کہ یہ اسلامی ہے، یہودیت بھی اسلام، نصرانیت بھی اسلام، ہندو مت بھی اسلام، بدھ مت بھی اسلام، آریہ سماج بھی اسلام، لنگایت بھی اسلام، پارسی بھی اسلام۔ یہ شخص کہہ دیا تو بس یہ اسلام ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا کہنا یہ۔ اور پھر اسی عنوان سے باضابطہ یہ لوگ اپنی خانقاہ میں جلسہ سالانہ کراتے ہیں، بین المذاہب جلسہ، اس کے اندر اتحاد امت کا ایک نعرہ لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ وہ نعرہ اتحاد امت کا نہیں بلکہ وحدت ادیان کا جو باطل نظریہ یہودیوں کے ذریعے سے پھیلایا جاتا ہے، باطل نظریہ جو قادیانیت کے ذریعے سے پھیلایا گیا ہے، باطل اعتقاد جو عیسائیت کے ذریعے سے پھیلایا گیا ہے، اور اسلام کی شبیہ کو متاثر کرنے کے لیے، اسلامی نقطۂ نظر کو کمزور کرنے کے لیے، اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈالنے کے لیے، اسلام کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو کمزور کرنے کے لیے باطل طاقتوں کے ذریعے سے وحدت ادیان کا جو نعرہ لگایا جا رہا تھا، یہ شخص اس کی تعلیم اور تبلیغ کرتے ہوئے اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اسلام تمام کے تمام مذاہب اسلام میں داخل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھلا بتائیے یہودیت اسلام ہو سکتا ہے؟ نصرانیت اسلام ہو سکتا ہے؟ آریہ سماج اور لنگایت اسلام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں عقیدہ توحید کی تعلیم ہے، ہندوانہ مذہب میں بت پرستی کی تعلیم ہے، یہودیت اور نصرانیت میں بھی بہت ساری اعتقادات کی خرابیاں، نصرانیت میں تثلیث کی تعلیم ہے، یعنی وہ لوگ تین اعتبار سے خدا کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، حضرت مریم کو خدا کہتے ہیں، روح القدس کو خدا کہتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے یہ شخص، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ وحدت ادیان کا نعرہ
اور اسلام کے بارے میں اس شخص کا یہ خیال ہے کہ یہ تمام مذاہب کا مجموعہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ آگے وہ شخص کہتا ہے کہ چند بسویشور کے ظہور کے بعد خود بخود یہ تمام کے تمام غیر مذاہب جتنے چیزیں تھی اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب تھے وہ اسلام میں شامل ہو کر اسلام ہی کہلائے، بلکہ وہی اسلام معتبر ہے جس میں کسی مرتد کی بھی تردید نہ کی جائے، نعوذ باللہ من ذالک. گویا کہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ پیشاب اور دودھ کو ملا دیا جائے اور پی لیا جائے، پیشاب اور دودھ کو ملا دیا جائے اور پی لیا جائے. بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. گندگی گندگی ہے اور اچھی چیز اچھی چیز ہے، سچائی سچائی ہے، جھوٹ جھوٹ ہے. جھوٹ کو سچائی کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا، گندگی کو اچھائی کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا، کفر اور شرک کو توحید کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا، بد اعتقادیوں کو صحیح اعتقادات کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا. یہ شخص کہتا ہے کہ اسلام کو ایسا مانا جائے بلکہ مرتدین کو بھی اسلام میں شامل کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن پاک کے صریح احکام کی خلاف ورزی اور وحدت ادیان کا نعرہ لگانا یہ شرک میں آتا ہے، یہ شرک میں آتا ہے. اس لیے اس قسم کے بھدے نعرے جو آج کل چل رہے ہیں وحدت ادیان کے عنوان سے، امت کے اندر اتفاق کے عنوان سے، اس کے بارے میں اپنے آپ کو متنبہ اور آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رکھنے کی ضرورت. ایسے ہی آخری ایک اس کا مسلمانوں کا اعتقاد قادیانیت کے بارے میں کیا ہے اور صدیق دیندار کا اعتقاد کیا ہے وہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قادیانیت اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ دعوی نبوت کی وجہ سے خارج اسلام ہے، ملحد اور زندیق ہے. قادیانیت ایک مستقل اور متوازی مذہب ہے جس کا اسلام سے ہرگز کسی طرح سے تعلق نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم قادیانیت کو اسلام کا فرقہ نہیں سمجھتے. قادیانیت اسلام سے خارج اور اسلام کا ایک متوازی مذہب ہے. مگر چند بسویشور کا خیال کیا ہے؟ چند بسویشور کے خیال میں مرزا قادیانی متبع شریعت عالم دین تھا. اس کا دعوی مسیحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصلحت کے ماتحت تھا جو چند بسویشور کے حق میں مفید مطلب اور کام کی چیز ثابت ہوا. اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر یہ بات منکشف کر دی کہ مرزا غلام احمد 14ویں صدی کا مجدد تھا، نعوذ باللہ من ذالک. قادیانی جس پر اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں، اس کے ماننے والے پر اللہ کی لعنتیں ہوں، جس میں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، اس شخص کے بارے میں یہ شخص کہتا ہے کہ یہ شخص 14ویں صدی کا مجدد ہے. اب ان تمام اعتقادات کو جو اہل سنت والجماعت کے ہیں اور چند بسویشور کے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں اور اچھی طریقے سے سمجھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تمام کے تمام افکار و نظریات یہ بکواسات اور جھوٹ پر مبنی ہیں. معزز دوستو، اس فتنے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت. یہ فتنہ تقیے سے کام لیتا ہے، جھوٹ اور فریب سے کام لیتا ہے، کتمان علم سے کام لیتا ہے. لوگوں کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو دعوت اسلام کے نام پر ملاقات کرتے ہیں، چندہ کر کے مسلمانوں کے پیسوں پر پل کر اسلام اور مسلمانوں کی نیا کو ڈبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، لمبی لمبی لٹیں ہیں، چہرے پر بڑی بڑی داڑیاں، گیروئے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، سر پر ہرے رنگ کا عمامہ باندھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں. وضع خطا کو ایسی بزرگانہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ ارے بھائی واقعتاً یہ لوگ صحیح لوگ ہوں گے. اور پھر ابتدا میں جب ملاقات کرتے ہیں تو یہ تقیہ بازی کرتے ہیں اور اپنے جو برے اعتقادات ہیں اور صدیق دیندار کے بارے میں ان کے جو برے اعتقادات، جیسے حضور کے بعثت ثانی کا مصداق ماننا، بروز محمدی کا دعویٰ کرنا، اور پھر اس کے بعد الوہیت سے متعلق اس کے جو برے دعوے ہیں، توحید سے متعلق اس کے برے اعتقادات ہیں، رسالت سے متعلق اس کے جو برے اعتقادات ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، بلکہ اچھے انداز میں، میٹھے انداز میں، بھولے بھالے انداز میں گل ڈال کے اس کے اندر آٹا پھینک کے مچھلی کو پھنسانے کی کوشش کرتے رہتے.
جیسے ہی پھنس جاتی کھینچے جاتی ہلو 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 کھینچ کے اس کی نیا ڈبا دیتے, اس کا ایمان غارت کر دیتے. اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ بھیڑ کی نظر میں بکری کی شکل میں نظر آنے والے یہ بھیڑیے ہیں. صورت تو بکری کی بنا کے آتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے پیچھے بھیڑیا چھپا ہوا ہے جو اہل ایمان کے ایمان کو غارت کرنے, اس پر حملہ کرنے, اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہا. اس لیے معزز دوستو, اس سنگین فتنے سے آگاہ ہونے اور اس سنگین فتنے سے اپنے تمام لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنا. آج بہت سارے بھولے بھالے مسلمان, خاص طور پر سنی مسلمان, ان کے جو واہیات ہیں, ان کے جو بد اعتقادیاں ہیں, اس کو سمجھے بغیر ان کے ساتھ اپنی دوستیوں کو بڑھا رہے ہیں, اپنے رشتوں کو قائم کر رہے ہیں. شہر میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں آئے دن, جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنی بچی کا رشتہ ان کے ساتھ کر دیا. یاد رکھیے, یہ لوگ کافر ہیں, یہ لوگ ملحد ہیں, یہ لوگ زندیق ہیں. ان کے ساتھ رشتہ کرنا, ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھنا, ان کی نماز جنازہ پڑھنا, ان کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرنا, یہ بالکل ناجائز ہے, حرام ہے. ان سے کسی قسم کا تعلق اہل ایمان نہیں رکھ سکتے. ہاں, البتہ ان لوگوں کے سامنے یہ مطالبہ اور یہ گزارش ہے اور یہ چیلنج ہے کہ اگر وہ لوگ اپنی بد اعتقادیوں سے توبہ کرتے ہیں اور صدیق دیندار کے جو برے اعتقادات اور برے دعوے اس کی کتابوں کی روشنی میں ظاہر ہوتے ہیں, ان سب سے توبہ طائب ہو کر اگر وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں, تجدید ایمان کر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے ماننے کا حکم ہے, نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے ماننے کا حکم ہے, تو پھر ایسی صورت میں ان لوگوں کے ایمان کو اس وقت معتبر مانا جائے گا. اس سے پہلے ان لوگوں کے کتنے بھی دعوے سامنے آ جائے ان کو مسلمان نہیں مانا جائے گا. آئے دن یہ لوگ ویڈیو کلپس بنا کے ڈالتے رہتے ہیں ویڈیوز, اور یہ دعویٰ کرتے کہ ہمارا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم ایسے ہیں, ہم مظلوم ہیں, ہمارے کو خواہ کے جھوٹ بول کے پھنسایا جا رہا. یہ تمہاری دھوکے بازی ہے. اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر تم اس کی سچائی کو ظاہر کرو, واضح کرو, بتاؤ, ویڈیوز بناؤ, اس کے اندر اس بات کا دعویٰ کرو کہ جو مہر نبوت کے اندر بد اعتقادیہ اس شخص نے لکھی ہے, صدیق دیندار نے لکھی ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. بولو, سامنے آؤ. نشأت اخری میں جو بد اعتقادیہ اس نے لکھی ہے اس کے بارے میں کہو کہ ہم اس کو نہیں مانتے. خادم خاتم الانبیاء نامی کتاب میں اس شخص نے جو واہیات بکی ہے اور فضولیات بکی ہے اس کے بارے میں کہو کہ ہم اس کو نہیں مانتے. اندر سب مان رہی, لیکن باہر آ کے یہ بول رہے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں. آپ کے اس طرح کے بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ حقیقت کا چہرہ سامنے نہیں لاتے. بہرحال معزز دوستو, یہ فتنہ دیندار انجمن کا توہین اسلام کا سب سے بڑا مجرم ہے اس وقت, اور دیگر فتنے بھی توہین اسلام کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں, لیکن یہ فتنہ بھی سنگین جرائم کا مرتکب ہے. انبیاء کی توہین کرتا ہے, اسلام کے شعائر کی توہین کرتا ہے, اسلامی شخصیات کی توہین کرتا ہے, انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قسم قسم کے برے اعتقادات رکھتا ہے. تو ایسے فتنے سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بات اچھی طریقے سے سمجھا دے اور ان فتنوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے, اور جو کچھ بھی اس میں خیر ہے وہ عام فرمائے, اور تمام قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. صاحبین محترم, انشاءاللہ کھانا تیار ہو چکا ہے. آپ حضرات یہاں سے کھانے کے لیے جا سکتے ہیں, اور اس کے بعد 10:15 بجے سے مفتی سعید اکبر صاحب صدر مجلس تحفظ ختم نبوت نظام آباد کا بیان ہوگا. یہ اسکول والوں کی جانب سے حضرت والا کو ایک مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے. محترم حضرات, آپ احباب جن فتنوں کے بارے میں معلومات حاصل کیے ہیں ان فتنوں کے متعلق یہاں اسکول کے گیٹ کے سامنے بک اسٹال لگا ہوا ہے. ہر فتنے کے سلسلے میں اس میں کتابیں موجود ہیں. جو انگلش اسکولز کے طلباء ہیں ان کے لیے بھی